اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ آج کے اس سیشن میں ہم حرکات کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس 3 طرح کی حرکات ہیں، جن میں سے ایک کو ہم بولتے ہیں زبر، ایک کو بولتے ہیں زیر اور ایک کو بولتے ہیں پیش۔ اب ہم ان کا ڈفرینس دیکھتے ہیں۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی الفابیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر اس طرح کی ایک ڈیش ہوگی تو ہم اس کو بولتے ہیں زبر، ٹھیک ہے۔ تو زبر کی کیا پہچان ہوئی کہ کسی بھی الفابیٹ کے اوپر اس طرح کا اگر سمبل، نشان یا ڈیش سی ہوگی تو ہم اس کو بولیں گے زبر۔ اور اگر اسی طرح کا سمبل، اسی طرح کی نشان یا اسی طرح کی ڈیش ہمارے پاس کسی بھی الفابیٹ کے نیچے ہو، کسی بھی لیٹر کے نیچے ہو، تو ہم اس کو بولیں گے زیر، ٹھیک ہے۔ زیر کا مطلب کہ یہ ہر لیٹر کے نیچے ہی ہوگی۔ اور تیسرا جو کہ ہے پیش، تو وہ تمام لیٹرز کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کی آپ یہ شیپ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا ہمارے پاس جیسے واو ہوتا ہے نا، اس طرح کی اس کی شیپ ہوتی ہے۔ تو پیش بھی ہمیشہ ہر الفابیٹ کے لیٹر کے اوپر ہوگی۔ تو فرسٹ آف آل ہم نے یہ سمجھا کہ زبر، زیر اور پیش کا ڈفرینس کیا ہے۔ زبر ہمیشہ تمام لیٹرز کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے یہاں الف کے اوپر آپ ایک زبر دیکھ رہے ہیں۔ زیر جو ہے وہ ہمارے پاس تمام لیٹرز کے نیچے ہوگی، اور پیش جو ہے وہ ہمارے پاس تمام لیٹرز کے اوپر ہوگی۔ اب ہم زبر، زیر اور پیش کو پڑھنے کا طریقہ ڈسکس کرتے ہیں۔ زبر ہمیشہ منہ کھول کر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی بھی لیٹر کے اوپر یہ ہوگی، تو جب ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے اس لیٹر کو، تو ہم منہ کھول کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں فار ایگزامپل الف کے اوپر یہ زبر ہے، تو ہم کہیں گے الف زبر آ، الف زبر آ، مطلب ہم نے اس کو منہ کھول کے پڑھا۔ اسی طرح اگر زیر ہوگی ہمارے پاس کسی بھی الفابیٹ کے نیچے، تو زیر کو ہمیشہ آواز گرا کر یا باریک آواز میں یا آواز نیچی کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور ہم اس کو پڑھیں گے الف زیر ای، الف زیر ای۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کسی لیٹر کے اوپر پیش ہو، تو پیش کو پڑھنے کے لیے ہم اپنے منہ کو تھوڑا سا گول کرتے ہیں۔ جیسے ہم اگر اسی لیٹر کو پڑھیں تو ہم کہیں گے الف پیش او، ٹھیک ہے، گول کر کے ہم نے آواز نکالنی ہے، اپنے منہ کو گول کر کے آواز نکال کے کہیں گے الف پیش او، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ دیکھیں، زبر کو ہم منہ کھول کر ادا کرتے ہیں، منہ کھول کے پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں الف زبر آ۔ زیر کو باریک آواز میں یا آواز گرا کر پڑھیں گے تو ہم کہیں گے الف زیر ای۔ اسی طرح پیش کو منہ گول کر کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے الف پیش او، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان تینوں کو، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو اب ہم اپنا پراپر لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں آپ نے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ you will be able to learn how to read زبر، زیر اور پیش on letters۔ یہاں آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو ہم موسٹلی اس کو حمزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو حمزہ پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو آپ الف کے ساتھ پڑھیں، الف کہہ کے پڑھیں، یا زبر زیر ہونے کی وجہ سے اس کو حمزہ کہہ کے پڑھنے کا طریقہ نہیں بدلے گا، آواز ایک جیسی ہی رہے گی۔ تو ہم اس کو لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او۔ اچھا، زبر، زیر اور پیش کو الگ الگ پڑھنے کے بعد ہم اس کو جوائن کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا آ ای او۔ اب یہاں آپ نے ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اس طرح کی حرکات، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش ہمارے پاس ہوں، تو ہم ان الفابیٹس کو اسٹریچ کر کے یا لمبا کر کے نہیں پڑھتے۔ مطلب اس کو آپ نے اس طرح سے نہیں پڑھنا کہ آپ کہیں آ ای او۔ اگر ہم ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اسٹریچ کر کے پڑھیں گے، تو یہ غلط ہوگا۔ تو ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ زبر کو ہمیشہ منہ کھول کر پڑھیں گے، زیر کو باریک آواز میں، اور پیش کو منہ گول کر کے پڑھیں گے۔
اور دوسرا آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ان کو زبر زیر اور پیش کو یعنی حرکات کو پڑھتے ہوئے ہم نے لیٹرز کو اسٹریچ نہیں کرنا، لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ تو تمام ایکسپلینیشنز کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ پریکٹس میں رہیے۔ الف زبر ا، الف زیر ای، الف پیش او۔ اب ہم ان کو جوائن کر کے بولیں گے ا ای او۔ ہ زبر ہ، ہ زیر ہی، ہ پیش ہو، ہ ہی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ہ زبر ہ، ہ زیر ہی، ہ پیش ہو، ہ ہی ہو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو۔ ٹھیک ہے، آپ جوائن کریں تو کہیں گے ع عی عو۔ ٹھیک ہے، عین کو پڑھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ہم آواز اپنے گلے کے درمیانی حصے سے نکالتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیں۔ جوائن کر کے ہم کہیں گے ع عی عو۔ ٹھیک ہے، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو۔ غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حرکات تین طرح کی ہیں۔ ایک ہے زبر جو کہ الفابیٹ کے لیٹر کے اوپر ہوتی ہے، اس طرح کی ڈیش، جو کہ زیر ہے وہ ہر لیٹر کے نیچے ہوتی ہے، اور تیسری ہمارے پاس پیش ہے جو کہ ہر لیٹر کے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبر اور زیر کی شیپ ایک جیسی ہوتی ہے، ڈفرینس یہ ہے کہ زبر ہمیشہ لیٹر کے اوپر ہوگی، زیر ہر لیٹر کے نیچے ہوگی، اور پیش ہر لیٹر کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور اس کی شیپ آپ دیکھیں کہ زبر اور زیر سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک ہمیں واو کی طرح سے محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی اس طرح گولائی میں بڑی ہوئی شیپ ہوتی ہے۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ ان زبر زیر اور پیش کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم لیٹرز کو اسٹریچ یا لمبا کر کے نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو۔ قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قو قی قو۔ قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قو قی قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو۔ اب ان کو جوائن کر کے پڑھیں، کا کی کو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی،
جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یہ یو یا زبر یا زیر یہ یا پیش یو یا یہ یو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو سپریٹلی پڑھنے کے بعد ہم ان کو جوائن کر کے پڑھتے ہیں دا دی دو یہاں ریویژن کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زبر ہمیشہ ہر لیٹر الفابیٹ کے اوپر ہوتی ہے اس طرح کی اور زیر ہر لیٹر کے نیچے ہوتی ہے زبر کو پڑھنے کے لیے ہم آواز منہ کھول کر نکالتے ہیں جیسے ہم نے کہا دال زبر دا ٹھیک ہے منہ کھول کر ہم نے اس کو پڑھا اور زیر کو پڑھنے کے لیے ہماری آواز باریک ہوتی ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز گر رہی ہے مینس باریک آواز ہم منہ سے نکالتے ہیں جیسے ہم نے کہا دال زیر دی اور پیش کو پڑھنے کے لیے ہم اپنے منہ کو گول کر کے آواز نکالتے ہیں جیسے ہم نے کہا دال پیش دو ٹھیک ہے زبر زیر اور پیش ان کو الگ الگ پڑھنے کے بعد ہم کمبائن کر کے پڑھتے ہیں اور اس میں ایک لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ ہم زبر زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے اسٹریچ نہیں کرتے ہم ان کو پڑھتے ہوئے الفاظ کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے ٹھیک ہے تو یہ 2-3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں تو انشاءاللہ ہم موو آن کرتے ہیں تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش سو صا صی سو یہ آپ کو یاد ہے کہ سواد ان لیٹرز میں کاؤنٹ ہوتا ہے جن کو پڑھنے کے لیے ہم اپنے منہ سے موٹی آواز نکالتے ہیں ٹھیک ہے
تو ہم نے صاد زبر سا نہیں کہنا، سو کہنا ہے۔ موٹی آواز کے ساتھ ہم زبر کو بھی پڑھ کر کہیں گے صاد زبر سو، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سو سی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ ذو زبر ذو، ذو زیر وی، ذو پیش ذو، ذو وی ذو۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ذو کو بھی ہم ہمیشہ موٹی آواز میں ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں ذو ہمارے پاس آئے گا، بے شک اس کے اوپر زبر ہو، اس کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر پیش ہو، ہم نے ہمیشہ اس کو موٹی آواز کے ساتھ ہی پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذو زبر ذو، ذو زیر وی، ذو پیش ذو، ذو وی ذو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر وی، ذال پیش ذو، ذا وی ذو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر وی، ذال پیش ذو، ذا وی ذو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ تو ویورز، حرکات کا لیسن ہمارا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، تو ہم بالکل لائک ود ان 1 منٹ اس کو دوبارہ سے سمرائز کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمارے پاس 3 طرح کی حرکات ہیں، جن میں ایک کو ہم بولتے ہیں زبر، ایک کو بولتے ہیں زیر، اور ایک ہوتی ہے پیش۔
زبر ہمیشہ سے تمام لیٹرز یا الفابیٹس کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی شیپ آپ دیکھ لیں، اور زیر ہمیشہ تمام لیٹرز کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش ہمیشہ تمام الفابیٹس کے لیٹرز کے اوپر ہوتی ہے۔ اور ایک چیز مزید ہم نے یہاں پر یہ سیکھی کہ جب بھی آپ نے زبر، زیر یا پیش کو پڑھنا ہو تو آپ ان کو سٹریچ کر کے نہیں پڑھتے، مطلب ان کو پڑھنے کے لیے آپ الفاظ کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز ہم نے یہ ڈسکس کی کہ جب بھی زبر کو آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو منہ کھول کر پڑھیں گے، یعنی کہ آواز آپ کی کھلے گی، جیسے ہم نے یہاں کہا تھا فا زبر فا، ٹھیک ہے۔ زیر کے لیے ہم نے یہ بات یاد رکھی کہ آواز باریک نکلے گی، جیسے ہم نے کہا فا زیر فی، ٹھیک ہے، فی۔ اسی طرح پیش کے لیے ہم نے کہا کہ آواز نکالنے کے لیے ہم اپنے منہ کو گول کریں گے، تو ہم کہا کریں گے فا پیش فو، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ 2-3 مین پوائنٹس تھے ہمارے پاس حرکات کے سلسلے میں۔ تو آئی ہوپ تمام ایکسپلینیشنز آپ کو کلیئر ہیں، آپ نے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ہمارے لیسنز کو فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو ریڈ قرآن پاک ویری کریکٹلی۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، جہاں ہم ایک نیو لیسن سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔